نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور نزول وحی کا مقصد انسانیت کو اس طرز زندگی سے متعارف کرانا تھا جس میں ایک رب کی بندگی اور پیروی ہو، جس میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ ایسی زندگی جس میں ہر لمحہ آخرت کے حساب و کتاب کی فکر ہو اور ہر چیز میں رضا الہی پیش نظر ہو۔ مسلمانوں کا شعبہ تجارت اپنی اسلامی خصوصیات کے سبب نمایاں ہے، جس میں عدل و انصاف ہے، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی بھی ہے۔ ایماندار اور با اخلاق اہل ایمان تاجروں کے ایمان افروز واقعات سے تاریخ کے صفحات مالا مال ہیں، مگر بدقسمتی سے ماضی کے برعکس حال کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ لوٹ گھسوٹ، دھوکہ دہی، غلط بیانی اور چور بازاری تاجروں کی عادت میں شامل ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں صارف پریشان جبکہ تاجر بے برکتی کے سبب طرح طرح کی آفتوں میں گرفتار ہے۔ آج ہم جس مذموم صفت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے مارکیٹ کی زبان میں ملاوٹ کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس حوالے سے ہمارے اسلاف کا طرز عمل کیا تھا اور اس برے عمل کا انجام کیا ہے، آئیے آج ان سب باتوں کو دین اسلام کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ، اے لوگوں، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ زمانہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اناج بیچنے والے کے پاس سے ہوا۔ اناج کے ڈھیر کو ملاحظہ فرما کر آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اندر تری موجود ہے۔ یوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں گیلی ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے اس اناج والے سے ارشاد فرمایا، اے اناج والے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس پر بارش ہوئی تھی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو گیلے اناج کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے؟ جو ملاوٹ کرے وہ مجھ سے نہیں، یعنی اس طرح ملاوٹ کر کے اشیاء بیچنے والے ہمارے طریقے پر نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نیک اور پرہیزگار تاجر کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تمام کمائیوں میں سے زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں تو اس کے خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ دین اسلام میں یہ وہ سنہری اصول ہیں جن کو اپنا کر بندہ نہ صرف خوب ترقی کرتا ہے بلکہ رب کی رحمتوں کا بھی حقدار بن جاتا ہے۔ قرآن شریف اور احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے نجات اور دونوں جہان کی کامیابی ہے، مگر افسوس ہم نے ان مبارک ارشادات کو سننا اور ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہم اخلاقی پستی اور ذب و حالی کا شکار ہیں۔ آئیے آپ کو تاریخ کے اس مبارک اور سنہری دور میں لیے چلتے ہیں جب دنیا میں اسلام کا بول بالا اور اہل اسلام کا عمل سب سے نرالا تھا۔ حضرت سیدنا اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رات کے وقت اپنے رعایا کی خبر گیری کے لیے اکثر اوقات رات کو دورہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ تھا اور آپ مدینہ کی گلیوں میں دورہ فرما رہے تھے۔ یکا یک آپ ایک گھر کے پاس پہنچے۔ اس گھر کے اندر سے
ایک خاتون کی آواز آ رہی تھی جو اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہنے لگی اللہ پاک کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کیا آپ کو معلوم نہیں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ میں پانی ملانے سے منع فرماتے ہیں۔ ماں کہنے لگی کہ اس وقت تمہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں دیکھ رہے۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ پاک پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ماں بیٹی کی یہ گفتگو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل سن رہے تھے۔ اپنے غلام اسلم سے فرمایا اس گھر کو تم صحیح طرح سے پہچان لو، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے دورے پر مزید آگے چل پڑے اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے فرمایا کہ جاؤ اس گھر کی ساری معلومات لے کر آؤ۔ تو حضرت اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کی طرف گیا اور اس گھر کی معلومات لی۔ پتہ چلا کہ اس گھر میں ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے۔ میں ساری معلومات حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گوش گزار کر دی۔ اس واقعے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام ان کے ہاں بھجوایا، تو انہوں نے اس شادی کے پیغام کو قبول کیا۔ ان کی بیٹی کا عقد حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا اور ان کے ہاں ایک بیٹی ام عاصم پیدا ہوئی جو بعد میں حضرت عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہوئی۔ اسلامی تعلیمات میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ معاشی سرگرمیاں اور ان سے حاصل ہونے والے مالی فوائد انسان کی زندگی کا اصل مقصود نہیں، بلکہ انسان کی تخلیق کا اصل سبب آخرت کی زندگی کی لازوال کامیابیوں کا حصول ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسی معیشت کا تصور دیتا ہے جو ظلم، بے رحمی اور نفس پرستی سے پاک معیشت ہے۔ اسلامی معیشت کا پاکیزہ تصور کیا ہے؟ آئیے علماء دین کے پاس چلتے ہیں اور ان کے ارشادات سنتے ہیں۔ اسلام میں روزی، رزق، اکانومی یعنی معیشت اور روزی روزگار وغیرہ میں سچائی، امانت داری اور عمدہ اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا ایک عاشق رسول مسلمان، سچا مسلمان، عیب دار چیز، ناقص مال اپنے لیے خریدنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیشہ کاروبار کے اندر جب کسی کو کوئی چیز بیچی جائے تو اگر اس کے اندر عیب ہے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کا عیب چھپا کر نہیں بتا کر بیچا جائے۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسا مال بیچا جس کے اندر کوئی عیب تھا اور اس نے وہ عیب بتائے بغیر اگلے کو بیچ دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی میں رہے گا اور اس پر فرشتے لعنت کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے خرید و فروخت کے اندر نرمی، آسانی، اچھے اخلاق اور عمدہ کردار کے ساتھ سامنے والے کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسب معاش کی جدوجہد کے دوران حصول دولت کی بعض آسان راہیں بھی نکلتی ہیں جنہیں مال و دولت کی ہوس رکھنے والوں کی طرف سے فوری طور پر قبول کر لیا جاتا ہے۔ اشیاء صرف کی کوالٹی تبدیل کر کے گھٹیا اور معمولی چیز کو اس کے اصل داموں سے زیادہ میں فروخت کرنا اور ملاوٹ سے کام لینا عصر حاضر میں ہنر اور نفع کمانے کا بہترین ذریعہ بن چکا ہے۔ اسلام میں اس طرح کے عمل کو نہایت قبیح اور انسانیت سوز قرار دے کر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاوٹ کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، من غش فلیس منی، جو ملاوٹ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ الغرض اسلام نے ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے پاک ایک پاکیزہ معیشت کا تصور مسلمانوں کو دیا ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خرید و فروخت میں نرمی کرنے والے کے لیے کیا دعا ارشاد فرمائی؟ ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔
اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جب خریدے، جب بیچے، جب قرض کا مطالبہ کرے تو نرمی اختیار کرے۔ اگر کوئی ڈیفیکٹڈ مال آ بھی جائے تو اسے یہ سوچ کر اس کا عیب جو اس کے اندر کمی ہے وہ نہ بتانا کہ کمی بتانے سے جس ریٹ پر مجھے مال ملا ہے اس سے کمی ہو جائے گی، میرے پاس مال کم ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ مال کا مالک بھی اللہ ہے، آپ کا مالک بھی اللہ ہے، آپ کے کاروبار کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی برکت دے تو تھوڑا مال بھی بہت سارا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تھوڑے مال پر قناعت مل جاتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی ہو جائے تو بہت سارے مال کے ساتھ بھی سکون نہیں ملتا ہے۔ یہ سوچنا کہ اس مال کا عیب بتاؤں گا تو ریٹ کم ملیں گے، کوئی بات نہیں۔ آپ اس کے اس فالٹ کو بتا کر اسے بیچیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کوئی بہت بڑی بیماری آنے والی ہو، لاکھوں کا نقصان ہونے والا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی برکت سے آپ کی اس آزمائش کو دور فرما دے۔ یقیناً 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 رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ آپ سچائی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کاروبار کیجئے، گاہک بنیے یا دکاندار بنیے، انشاءاللہ عز و جل گھر میں سکون، امن و امان، راحت نصیب ہوگی۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں اس دنیا کی زندگی میں اللہ پاک نے یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا نفس و شیطان کی پیروی میں برے اعمال کریں، مگر ان اعمال کی حقیقی سزا یا جزا کو اللہ پاک نے دنیاوی زندگی میں ہماری آنکھوں سے چھپا دیا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے۔ لیکن تاریخ میں ایسے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ پاک نے اپنے عذاب کو ظاہر بھی فرمایا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک ملاوٹ کرنے والے کا بھی عبرت ناک واقعہ ہے، آئیے اسے سنتے ہیں اور اس ہلاکت خیز عمل کی تباہ کاریوں کو جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی کہ اس دوران ایک شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور ہم بہت سے لوگ حج کرنے آئے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کے دوران ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، غسل و تکفین وغیرہ کے بعد اسے قبرستان لے جایا گیا۔ جب اس کے لیے قبر کھودی گئی تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا اژدہا قبر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ کر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی وہی اژدہا موجود تھا۔ پھر تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی خوفناک سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ہمیں بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ اب ہم اس میت کو وہیں چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں مسئلہ دریافت کرنے آئے ہیں کہ اس خوفناک صورتحال میں کیا کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اژدہا اس کا برا عمل ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، تم جاؤ اور ان 3 قبروں میں سے کسی ایک میں اسے دفن کر دو۔ اللہ تعالی کی قسم، اگر تم اس شخص کے لیے ساری زمین بھی کھود ڈالو تب بھی وہاں اس اژدہے کو ضرور پاؤ گے۔ وہ شخص واپس چلا گیا اور اس فوت شدہ شخص کو ان کھودی ہوئی قبروں میں سے ایک قبر میں دفن کر دیا گیا اور اژدہا بدستور اس قبر میں موجود تھا۔ پھر جب وہ قافلہ حج کے بعد اپنے علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے اس شخص کی زوجہ سے پوچھا، تمہارا شوہر ایسا کون سا گناہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کو ایسی دردناک سزا ملی؟ اس عورت نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میرا شوہر غلے کا تاجر تھا اور وہ غلے میں ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ روزانہ گھر والوں کی ضرورت کے مطابق گندم نکال لیتا اور اتنی مقدار میں جو کا بھوسا گندم میں ملا دیتا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ لگتا ہے اسے اسی گناہ کی سزا دی گئی ہے۔ برے اعمال کی سزا صرف قبر تک محدود نہیں بلکہ میدان حشر کی دل دہلا دینے والی سختیاں اور جہنم کے ہولناک عذاب اس کے علاوہ ہیں۔ بیان کیے گئے واقعے سے ملاوٹ والا مال دھوکے سے بیچنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر مرنے کے بعد پکڑ میں آ گئے تو کیا انجام ہوگا؟ آج مچھر کا معمولی ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، قبر میں سانپ اور بچھو کے ناقابل برداشت ڈنگ کیسے سہے جائیں گے؟ اور اس حالت میں ہماری چیخ و پکار بھی کوئی سننے والا نہ ہوگا، مزید قہر خداوندی کا الگ سامنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس مذموم عمل سے بچائے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔
اللہ پاک لین دین کرنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے، اور اس نے مومنین کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا تھا، چنانچہ اس نے رسولوں سے ارشاد فرمایا، یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ترجمہ: اے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور مومنوں سے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال پریشان اور بدن غبار آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہو، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یعنی اگر قبول دعا کی خواہش ہو تو کسب حلال اختیار کرو، اس کے بغیر قبول دعا کی امید نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مستجاب الدعوات بننے، یعنی اس مقام تک رسائی حاصل کرنا کہ جو دعا مانگے قبول ہو، کا نسخہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے سعد، اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام اور سود سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ آج ہماری مساجد میں اور دینی اجتماعات میں خوب گڑ گڑا کر مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ شاید اس کی ایک اہم وجہ حرام ذریعے سے مال کا حصول ہے۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ایک برائی ناپ تول میں کمی کرنا اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا تھا۔ یہ قوم اپنی بدعمالیوں کے سبب ہلاک و برباد ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناپنے اور تولنے والوں سے ارشاد فرمایا، تم 2 ایسے کاموں کے متولی بنائے گئے ہو جن میں تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ ہمارے اسلاف اس بات کی بھرپور کوشش کرتے تھے کہ حرام کا لقمہ نہ ان کے پیٹ میں جا پائے اور نہ ہی ان کے بچوں کی غذا میں حرام کمائی کے کوئی اثرات شامل ہوں۔ جیسا کہ ایک بار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کی کمائی سے حاصل کیا ہوا دودھ پی لیا۔ پینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کمائی کا ذریعہ دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس نے کہانت یعنی نجومیوں کی طرح مستقبل کی خبر بتا کر پیسے حاصل کیے اور اس سے دودھ خریدا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے منہ میں انگلی ڈال کر الٹی کرنے لگے اور اس عمل میں اتنا مبالغہ کیا کہ خوف ہونے لگا کہ کہیں اس عمل سے آپ کی جان ہی نہ نکل جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر لیا، اور جو کچھ رگوں نے اٹھایا اور آنتوں کے ساتھ مل گیا میں اس سے تیری بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ
بیت المال سے مسلمانوں کو سیب تقسیم فرما رہے تھے کہ اس دوران گھر کا ایک کم سن بچہ آیا اور ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا۔ آپ نے فوراً وہ سیب اس کے ہاتھوں سے چھین لیا، جس پر بچہ رونے لگا۔ فراغت کے بعد گھر آ کر ارشاد فرمایا، میں نے یہ سیب اپنے بچے سے نہیں چھینا بلکہ اپنے دل سے چھینا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے ایک سیب کی خاطر اپنے آپ کو خدا عز و جل کے سامنے برباد کر دوں۔ رزق کے معاملے میں حرام و حلال کا یہی لحاظ تھا جس کے سبب ان عظیم لوگوں نے نہ صرف دنیا میں عزت پائی بلکہ اسلام کا نام بھی خوب روشن کیا اور رہتی دنیا تک کے لیے مثالیں قائم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تاجروں کو آخرت کی پکڑ سے خبردار کیا ہے جو اپنی تجارت میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، ملاوٹ اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز نہیں کرتے اور منافع کمانے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، تاجر قیامت کے روز فاجروں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے سوائے اس کے جس نے تقوی اپنایا، نیکی کی اور سچ بولا۔ جبکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان تاجروں کے لیے بڑی خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں جو سچے، امانت دار اور دیانت دار ہیں۔ کل بروز قیامت انہیں ملنے والے انعام کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ خود کو سوال سے بچانے، اپنے گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے اور پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے حلال طریقے سے پیسے کمانے والے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص کل قیامت میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ لہٰذا اپنی کمائی میں برکت لانے، اس میں خوب اضافہ کرنے، اپنی عبادات اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دلانے اور سب سے بڑھ کر آخرت کی فلاح پانے کے لیے حلال اور جائز طریقے سے روزی کمائیے اور قدم قدم پر علماء کرام کی رہنمائی بھی لیتے رہیے اور ملاوٹ، جھوٹ، مکروہ و فریب اور دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں سرخروئی نصیب ہوگی۔